میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی برا خواب آئے تو شیطان تم سے کھیل گیا، جب تم کوئی برا خواب دیکھو تو یہ بخاری مسلم ہے، اور 3 نسخے حضور نے بیان فرمایا تم نے اپنی بائیں جانب منہ کرنا ہے اور 3 دفعہ تھوکنا ہے، ضروری نہیں کہ تھوک ہی آئے، تھو ہی کر دے، یہ نسخہ بتائیں گھر جا کے، یہ نسخہ عام نہیں، یہ میرے رسول پاک کا بتایا ہوا نسخہ ہے، اور یہ وہ نسخہ ہے کہ پہاڑ ٹوٹ سکتے ہیں، دریا بہ سکتے ہیں، یہ بات غلط ہو سکتی، سب سے بڑے پیر و مرشد کا نسخہ ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں جانب 3 دفعہ تھو کرے، تھوکے، اور 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھے، اور پھر حضور نے فرمایا خواب کا کسی سے ذکر نہ کرے، کسی کو خواب سنانا، ڈراؤنا خواب آئے تو کسی کو سنانا، بیان نہیں کرنا، یہ حکم دیا ہے نبی پاک نے، ہمیں نصیحت فرمائی ہے، فرمایا الٹی جانب منہ کر کے 3 دفعہ تھوک دے، اعوذ باللہ پڑھ دے، کسی کو بتائے نہ، 3 باتوں پہ عمل کرے، اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ اس کا خواب اسے نقصان نہیں پہنچے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، فرمانے لگے بالکل کر، اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے اور گناہ کر، کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا، فرمانے لگے چل پھر اس طرح کر، رب کی زمین پہ نہ رہ، کسی اور کی زمین پہ چلا جا، کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا، فرمانے لگے چل اللہ کی چھت سے نکل جا، کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو آپ رو پڑے، فرمانے لگے پھر جناب اسرائیل جب آئیں تو ان سے کہنا مجھے 2-3 سال کی مہلت دے دے، پچھلی میری گناہوں میں گزر گئی، میں ذرا 3 سال عبادت کر لوں، تو وہ شخص بھی رونے لگا، کہنے لگا حضور وہ مہلت نہیں دیتے، وہ جب لینے آتے ہیں تو پھر لے کے اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا نا تو جناب جبریل کو کہا مٹی لے کے آ زمین سے، حضرت جبریل نے مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی، اسے جدا نہ کر، تو جناب جبریل چھوڑ کے چلے گئے، حضرت میکائیل کو بھیجا مٹی لا، مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی، چھوڑ کے چلے گئے، جناب اسرائیل کو بھیجا، مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی رونے لگ گئی، چھوڑ کے نہ جاؤ، تو حضرت اسرائیل فرمانے لگے تیرا رونا دیکھو کہ رب کا حکم دیکھو، وہ لے گئے، جب پیش کی تو رب کریم نے فرمایا اسرائیل جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری، تو مٹی کو لے آنا، باقی مٹی روتی بھی رہے تو روتی رہے، جب میرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش، ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں، نافرمانی بھی اس کی کرتے، زمین پہ بھی اس کی چلتے ہیں، نافرمانی بھی اس کی کرتے، حکم کسی اور کا مانتے، چھت پہ رب کریم کی رہتے، اس طرح نظام نہیں چلتا۔ میرے بھائی یاد رکھ لو گناہوں کی سزا ملے گی۔ تیز بخار ہے نبی کریم کو، 2 صحابہ سہارا دے کے مسجد میں لائے، نبی پاک علیہ السلام کو بظاہر سہارا دے کے لایا گیا، کریم رسول نے لوگوں کو جمع کیا، حضور آج کیا ہونے والا ہے، آج کیا کہا جائے گا، آج کس لیے میٹنگ بلائی ہے؟ نبی کریم کے کل صحابہ جب مسجد میں جمع ہوئے تو کھچا کھچ مسجد بھری ہے، مثال ظاہری سے چند یوم پہلے کی بات، نبی پاک نے فرمایا آج تمہیں کوئی جہاد کی ترغیب نہیں دینی، آج کوئی نیا پیغام نہیں دینا، آج تمہیں بتانا ہے کہ رب نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اس عبد نے بارگاہ ربوبیت کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رونے لگے تو صحابہ نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے سمجھ نہیں رہے، کسی کی بات نہیں کر رہے، نبی پاک تو اپنی بات فرما رہے ہیں، اس نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ سنیے میرے بھائی، محبوب پاک نے فرمایا بھائی کسی شخص کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچی، صحابہ پھوٹ کے رونے لگے، محبوبہ کرم ہی کرم ہوا ہے، رحمت ہی رحمت آئی، آپ کے بارے میں گمان کرنے والا بھی دائرہ ایمان سے نکل جائے۔ حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں بھائی اٹھو، پیچھے سے جناب عکاشہ بن محصن اٹھے، ہاتھ کانپتے ہیں، آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے درہ مارا تھا، ننگی پیٹھ پر صفیں سیدھی کراتے، بات دل میں رہ گئی ہے، میں نے بدلہ لینا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا بلال دوڑ کے جاؤ، فاطمہ کے گھر درہ پڑا ہے، درہ لاؤ۔ سیدنا بلال حبشی کہتے میں گیا، دستک دی سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت فاطمہ فرمانے لگی بلال کیسے آئے ہو؟ اماں جی وہ درہ چاہیے تھا۔ سیدہ کو تشویش ہوئی، کہنے لگے بلال نہ تو جنگ پہ جانا ہے، نہ جہاد ہے، نہ کوئی ایسا موقع ہے، حضور کی تو طبیعت مبارک بظاہر بڑی علیل ہے، درہ کیا کریں گے؟ حضرت بلال عرض کرنے لگے اماں جی ایک صحابی بدلہ لینے لگے ہیں، صاحب طبقات نے جملے لکھے ہیں، کہتے ہیں بی بی صاحبہ نے درہ بھی دیا اور امام حسن حسین کو بھی باہر نکالا، فرمانے لگی عکاشہ سے کہنا 100 درے مارے، ان 2 شہزادوں کے جسم پر نبی پاک کے قریب نہ جائے، میں نے 2 بچے پیدا ہی اپنے محبوب پر قربان کرنے کے لیے کیے، ان کو لے جائے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں 2 شہزادے لے کے آیا، اور جب دروازے میں لے کے پہنچا تو نبی پاک نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے،
फरमाया इनको बिठा दो, मुझे पता है फातिमा ने क्या कह के भेजा है। हजरत सैयदना बिलाल फरमाते हैं दुर्रा मैंने जनाब अकाशा को दिया। हजरत अकाशा दुर्रा लेके आगे जो बढ़े तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनके पैरों पे हाथ रखा। फरमाया अकाशा मेरी तरफ आ यार, मुझे मार दुर्रे, नबी पाक के करीब ना जा। मुस्तफा करीम ने फरमाया अबू बकर तू हट जा, इसे आने दे।